وما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. سورۃ الاعراف آیت نمبر 5 ہے. اس سے پہلے آیت کے اندر تخویف دنیاوی تھا. اور دنیاوی عذاب کے ساتھ ساتھ اس کی تخویف کے ساتھ ساتھ آج کی آیت بھی اس کی تفصیل ہے. تو ان دونوں آیات کے اندر عذاب دنیاوی اور عذاب اخروی دونوں کا ذکر ہے. ایک وہ عذاب ہوتا ہے دنیا کے اندر جو اس لیے آتا ہے تاکہ لعلہم یرجعون، لوگ اللہ کے طرف رجوع کریں. اپنے گناہوں سے باز آ جائے. یہ خالص دنیاوی عذاب ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظہر الفساد فی البر والبحر لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. سورہ روم کے اندر اللہ فرماتا ہے فساد انسانوں کے اعمال کی وجہ سے خشکی اور تری کے اندر پھیل گیا ہے. اور یہ اس لیے کہ تاکہ بعض اعمال کا ان کو اللہ مزہ چکھائے، اور یہ اس لیے کہ یہ اللہ کے طرف رجوع کرے. لیکن ایک وہ عذاب ہوتا ہے جو مہلت ختم ہونے کے بعد آتا ہے، اور یہ دائمی عذاب ہوتا ہے. دنیا کا عذاب جیسے ہی ختم ہوتا ہے اخروی عذاب شروع ہو جاتا ہے. اس کا ذکر سورۃ انبیاء کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. تو ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو یہ اس سے پھر بھاگ رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا لا ترکضوا وارجعوا، بھاگو مت بھاگو، وارجعوا اور واپس لوٹو، الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، ان نعمتوں کے طرف جس کے اندر تم عیاشیاں کرتے تھے، مست ہو رہے تھے، مزے کر رہے تھے، اور اپنے گھروں کی طرف لوٹو. لعلہم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جائے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین،
تو انہوں نے کہا کہ ہے ہماری تباہی ہے، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی اس وقت یہ اپنے ظلم کا اقرار کریں گے۔ فما زالت تلک دعواہم، فرمایا ہمیشہ ان کا یہ کہنا ہوگا، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہی بات یہ کہہ رہے تھے کہ کر دیا ہم نے ان کو حصیداً، ایسے جیسے فصل ہو کاٹی ہوئی، خامدین ایسے جیسے کوئی دیا بجھا دیا جائے، یعنی ان کا کام اللہ رب العزت نے تمام کر دیا۔ تو یہ دائمی عذاب مختلف صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الرعد کے اندر آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، آیت کے درمیان میں یہ، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ، فرمایا ہمیشہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے منکر ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر مصیبتیں اور بلائیں آتی رہے گی، او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب وہ عذاب اور مصیبتیں نازل ہوتی رہے گی، حتیٰ یہاں تک یاتی وعد اللہ، کہ اللہ رب العزت کا وعدہ جو ہے وہ آ جائے گا، یعنی دائمی عذاب کا وعدہ وہ آ جائے گا۔ اسی طرح یہ سورۃ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے، آیت نمبر 75 کے اندر، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، کہو کہ جو کوئی گمراہی کے اندر ہے تو رحمان بادشاہ اس کو مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے۔ اب یہ ڈیل کب تک دیتا ہے؟ حتیٰ یہاں تک اذا رأوا، کہ یہ دیکھ لیں گے جب، ما وہ عذاب یوعدون، جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ کچھ یہ دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اما العذاب و اما الساعہ، یا عذاب یا قیامت، یعنی دونوں میں سے ایک چیز دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو مہلت دیتا ہے، اور یہ مہلت اس وقت تک ہے کہ یا تو یہ عذاب دیکھیں گے یا قیامت دیکھیں گے۔ اب ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پرویزی مسلمان کہتے ہیں، منکرین سنت کہتے ہیں، جو در حقیقت منکرین قرآن ہے۔ انہوں نے یہ فتنہ برپا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو فرقہ پرست لوگ ہیں، ان کا یہ نظریہ غلط ہے، ان کی یہ سوچ غلط ہے، ان کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ ہم مردے کو قبر میں رکھتے ہیں، قبر میں دوبارہ زندہ ہوتا ہے، اسے اٹھایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے۔ یہ سارے غلط ڈگوسلے ہیں، اللہ کی کتاب کے خلاف ہے۔ مردہ مردہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کو قیامت تک موت دے دی ہے، اب وہ مردہ ہے، نہ وہ قبر میں اٹھتا ہے، نہ زندہ ہوتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، مٹی کے ساتھ اب وہ مٹی ہو گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مرنے کے بعد نہ عذاب ہے اور نہ راحت ہے۔ یہ وہ بات ہے جو انتہائی گمراہی کی بات ہے، اور قرآن کی ایک نہیں کئی آیات بینات کی یہ خلاف ہے۔ تو اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ آپ اس مردے کو اس قبر میں زندہ نہ کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے اموات غیر احیاء، یہ مردے، ان میں زندگی نہیں ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا۔ انک لا تسمع الموتى، تو مردوں کو نہیں سنا سکتا ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید کی آیات بینات ہے، لیکن اس سے یہ مسئلہ اخذ کرنا
کہ اب موت کے بعد کچھ نہیں ہے، بس انسان جب مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا تو حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا، اب کچھ نہیں ہے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ اور یہ غلط عقیدہ جو پرویزی مسلمانوں نے اپنایا ہے، یہ اس لیے اپنایا ہے کہ ان کو کچھ غلط فہمیاں لگی ہے، یا جان بوجھ کے وہ اس اشکالات کو جو ہے پیدا کر رہے ہیں۔ ایک سب سے بڑی غلط فہمی جو ان کو لگی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت جو آخرت جو ہے وہ قیامت سے آئے گی، اس سے پہلے آخرت نہیں ہے، قیامت آئے گی تو آخرت آئے گی۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ حالانکہ آخرت شروع ہوتی ہے موت سے، موت سے آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 94، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اب آپ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اہل کتاب سے، یہودیوں سے کہہ رہا ہے اگر آخرت تمہارے لیے تو موت کی تمنا کر لو اگر تم سچے ہو۔ اس سے کیا معلوم ہے؟ قرآن خود واضح کر رہا ہے کہ موت کے آنے سے آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں تفصیل تو بہت ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بخاری کے اندر ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری کتاب المغازی کے اندر بولایا ہے، ایک باب اس نے قائم کیا ہے، مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووفاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کے موت کا ذکر۔ اس کے اندر ایک حدیث لائے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کا ذکر کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے گود میں پڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی مسواک کرنے کی، تو سامنے ہی میرا بھائی کھڑا تھا، میں نے اس کے ہاتھ میں مسواک تھا، اس سے وہ لے لیا اور مسواک دوبارہ سے چھیل کے پھر اپنے منہ میں اس کو نرم کیا، اور منہ میں نرم کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں نے وہ مسواک کیا، دینے کے بجائے میں نے خود اس کو مسواک کیا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے فجمع اللہ بین ریقی و ریقہ فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الآخرہ، اللہ رب العزت نے میرا تھوک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اس دن آپس میں ملا دیا جو دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کا آخری دن تھا اور آخرت کا پہلا دن تھا۔ یہ امام بخاری یہ حدیث لائے ہیں، اور اس میں کئی حدیثیں ہیں پھر اور قرآن کی آیتیں بھی ہیں کہ انسان کی موت جیسے ہی واقع ہوتی ہے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ آخرت جو ہے اس کے کئی نام ہیں، کئی نام ہیں، اس کے اندر ایک برزخ ہے۔ یہ برزخ جس کو کہتے ہیں نا، برزخ، یہ آخرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اب برزخ کب سے شروع ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں سورۃ المومنون کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 99 اور 100 کے اندر 99 اور 100 کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے ذکر کیا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت آتی ہے، قال رب ارجعونی، تو یہ کہتا ہے مجھے دوبارہ لوٹا۔ اب دیکھیں را جیم عین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہیں سے دوسری جگہ چلا گیا ہے،
اب وہ دوبارہ لوٹ کر آنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کہیں گیا ہوا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب دوبارہ لوٹا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کروں، فیما اس جگہ، اس دنیا میں، ترکت میں چھوڑ آیا ہوں، تو دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا یہ۔ اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک بات ہے جو اس کو کہہ رہا ہے، اس کا کہنے والا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اب اس کے پیچھے برزخ آڑ آ گئی ہے۔ برزخ کہتے ہیں اس کو ہے، سورۃ فرقان دیکھے، سورۃ رحمان دیکھے، دو سمندروں کے درمیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر ہے، دو دریا ہیں، دو دریا ہے، ایک میٹھے پانی کا دریا اور ایک کھارے پانی کا دریا، اور دونوں کے درمیان جو آڑ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کے درمیان جو آڑ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اب جب تک یہ انسان زندہ تھا یہ دنیا میں تھا، جیسے اس کے موت واقع ہوئی یہ آخرت میں چلا گیا، جیسے ہی آخرت میں یہ گیا تو یہ التجا کر رہا ہے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے تاکہ میں وہاں جا کے نیک عمل کروں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اب یہ جا ہی نہیں سکتا، اس کے پیچھے آڑ آ گیا ہے، اور یہ آڑ کب تو ہوگا؟ فرمایا اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دوبارہ اٹھائے جانے تک، یعنی قیامت تک۔ قیامت تک برزخ ہے میرے بھائی، موت سے آخرت شروع ہو گئی، موت سے لے کر اور قیامت تک یہ برزخ ہے، اور قیامت کے بعد یہ آخرت کا وہ حصہ شروع ہو گیا جس میں دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو قرآن مجید نے جس طرح دنیا کے دو حصے بتائے ہیں، ایک وہ کہ انسان مرا ہوا تھا، کنتم امواتا، یہ بھی دنیا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کر دیا۔ پھر دو حصے اس کے جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، یہ اب یہ آخرت میں چلا گیا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے دو موتیں اور دو زندگیاں ہیں، ایک موت، ایک زندگی دنیا کی، ایک موت، ایک زندگی یہ آخرت کی ہے، یہ قرآن نے تقسیم کی ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے یا تو سمجھتے نہیں ہیں یا جان بوجھ کے یہ شرارت کر رہے ہیں کہ امت کے اندر یہ فتنہ برپا کیا ہے، اور ہمیں تو اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ کچھ اہل علم بھی ان سے متاثر ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید، ہم تو ان سے احادیث کی بات ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ احادیث کو تو یہ نہیں مانتے نا، ہم ان سے قرآن کی زبان میں بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ مسئلہ اتنا واضح کیا ہے، اس کے اتنے زیادہ دلائل ہے کہ آپ یقین جانیں کہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ قرآن مجید سے ہی واضح ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی انسان کو موت آتی ہے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جو عذاب اس کے اوپر آتا ہے دنیا کے اندر، جو دائمی عذاب ہے، جو موت کے ساتھ عذاب آتا ہے، تو یہ عذاب پھر ٹلتا نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں قرآن مجید سے۔ سورۃ شعراء دیکھیں، سورۃ شعراء کے اندر آیت نمبر 89 دیکھیں، یہاں اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کے قوم کا ذکر کیا ہے، فرمایا فَكَذَّبُوهُ، پھر اس قوم نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمْ عَذَابَ يَوْمِ الظُّلَّةِ، پس پکڑ لیا ان کو عذاب سائبان نے، سائبان کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اِنَّهُ، بے شک یہ، کانا تھا، عذاب یوم عظیم، یوم عظیم کا، یوم عظیم قیامت کے دن کو کہتے ہیں، آخرت کے دن کو کہتے ہیں، دنیا کے سارے دن ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یوم عظیم یہ ایک اصطلاح ہے قرآن کی، جہاں بھی آپ اٹھا کر دیکھیں اللہ رب العزت نے یوم عظیم جو ہے وہ قیامت کے دن کو کہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ یوم عظیم کا عذاب تھا جو ان کے اوپر آیا ہے۔
اسی طرح آپ سورہ نازیات کے اندر دیکھیں، فرعون کا اللہ نے ذکر کیا ہے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ نے فرعون کو دنیا اور آخرت دونوں عذابوں میں پکڑ لیا ہے، نکال الآخرتی، آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا، والأولی، دنیا کے عذاب میں، دونوں عذابوں میں پکڑ لیا۔ اب اس کی تفصیل سورۃ نازیات آیت نمبر 25 کی تفصیل پھر سورۃ المومنین آیت نمبر 46 کے اندر آتی ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آگے جہنم ہے، نار کے اوپر الف لام داخل کیا ہے، یہ عام آگ نہیں ہے، آگے جہنم ہے، یعرضون علیہا، جس پر یہ پیش کیے جاتے ہیں، غدوا وعشیا، صبح اور شام، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، دیکھیں اللہ نے الگ ذکر کیا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو اللہ حکم فرمائے گا کہ اب آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو، یہ اب شدید تر عذاب شروع ہو جائے گا۔ یہ کتنے قرآن کی آیتوں کا انکار کریں گے؟ عذاب صرف آخرت کا عذاب تو نہیں ہے۔ سورۃ التوبہ کے اندر آیت نمبر 100 کے اندر آپ دیکھیں، منافقین کے باب میں اللہ فرماتا ہے سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، وہاں بھی عذاب عظیم کا ہے، اللہ ان کو 2 مرتبہ عذاب دے گا، دنیا کا اور برزخ کا، اس کے بعد اس بڑے عذاب کی طرف ان کو لوٹائے گا۔ اور یہی مسئلہ سورہ الطور کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 47 کے اندر بھی ذکر کر دیا ہے، ان للذین ظلموا عذابا دون ذلک ولکن اکثرهم لا یعلمون، اس قیامت کے عذاب کے علاوہ بھی ان ظالموں کے لیے عذاب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اس مسئلے کو، ان کی اکثریت اس کو نہیں جانتی ہے۔ اب ان کا ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ جی یہ عذاب کس طرح آ گیا، ابھی تو حساب کتاب نہیں ہوا، یہ دوسرا اشکال ہے۔ پہلے اشکال کا تو میں نے جواب کر دیا، اب دوسرا اشکال یہ ہے کہ اب وہ قیامت تو آیا نہیں، عذاب کیسے؟ کیونکہ وہاں حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کے بعد جو ہے عذاب دیا جائے گا۔ اگر حساب کتاب سے پہلے عذاب ہو، یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ بھائی اگر یہ ظلم ہے تو دنیا میں جو اللہ عذاب دے رہا ہے اس کے تو تم قائل ہو نا، پھر وہ بھی ظلم ہے، اللہ کیوں عذاب دے رہا ہے؟ ابھی تو حساب کتاب ہوا نہیں ہے۔ آپ کا اشکال تو وہی ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اتمام حجت کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کی غلطی ہے یہ۔ سورۃ الطلاق آپ دیکھیں، سورہ طلاق کے اندر آیت نمبر 8 دیکھیں، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کتنی ایسی بستیاں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے آگے نکل گئے، انہوں نے تجاوز کی، تو اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَحَاسَبْنَاهَا حساباً شدیدا، ہم نے ان کے ساتھ حساب کیا ہے حساب شدید، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ناشنا عذاب ہم نے دیا کہ جو نہ انہوں نے سنا تھا اور نہ دیکھا تھا، ایسے عذاب ہم نے ان کو دیا ہے۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، اور انہوں نے چکھ لیا اپنے کام کا مزہ۔ تو یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کا حساب، شدید حساب چکا دیا، ان سے شدید حساب کیا۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ حساب صرف قیامت کے دن ہوگا، حساب انسان جیسے ہی موت اس کی آتی ہے اور دائمی عذاب شروع ہوتا ہے، اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے میرے بھائی۔ یہ تو اللہ رب العزت اتمام حجت کے لیے، تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ رہے۔ دنیا میں بھی اللہ عذاب دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ مجرم ہے یا نہیں، اسے خوب معلوم ہے، اس لیے تو عذاب دے رہا ہے۔ پھر برزخی عذاب جس کو اصل میں آخرت کا عذاب کہتے ہیں، وہ بھی آخرت کا عذاب ہے۔ اس کے بعد قیامت کا عذاب، یہ تینوں عذاب قرآن مجید سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنا یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے، پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ انسان یہ صرف محسوس کرنے والی چیزوں کو اگر مانے تو یہ تو دہریہ ہو گیا کہ بھائی میری آنکھیں دیکھیں گی تو میں مانوں گا، میرے کان سنیں گے تو میں مانوں گا۔ اب اس عذاب کا جو انکار کرتے ہیں
اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ کہاں ہے عذاب، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا ہے، قبر کھود کے دکھا دو کہاں ہے عذاب۔ تو بھائی یہ قبر کا معاملہ نہیں ہے میرے بھائی، یہ انسان کے نفس کو نکال کر ملائکہ اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، یہ عذاب آخرت ہے، بیچ میں برزخ ہے، آڑ کے وہاں یہ عذاب ہو رہا ہے، یہ غیب کا معاملہ ہے۔ ہم یہ آپ سے نہیں کہہ رہے کہ اس مٹی کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، لیکن آپ اس عذاب کو جو آخرت کا عذاب ہے، جو غیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو انسان کی جان نکالتے ہیں، نفس نکالتے ملائکہ لے جاتے اور اس کے ساتھ حساب کتاب اور عذاب ہوتا ہے، اس کو آپ مانیں۔ یہ قرآن مجید کے کئی آیات سے ثابت ہے، یہ کئی صحیح احادیث سے ثابت ہے، یہ تعامل امت سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے آیت کے اوپر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید جو ہے سورۃ السبا کی آخری آیت آپ دیکھیں، آیتیں بہت ساری ہیں، کیونکہ ایک اشکال ان کا یہ بھی ہے کہ آدمی مر جائے تو مردے کو کیسے عذاب ہوتا ہے، تو اس اشکال کا بھی ہم نے ان کو جواب دیا ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 75 آپ دیکھیں، اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا۔ دیکھیں یہاں ضعف الحیات ضعف الممات، حالت حیات اور حالت ممات میں عذاب قرآن کہتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور سورۃ جاسیہ اگر آپ دیکھیں گے آیت نمبر 21 تو وہاں تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون، کیا مومنوں اور کافروں مشرکوں کی زندگی اور موت یہ برابر ہے؟ فرمایا ساء ما یحکمون، بہت برے فیصلے تم کرتے ہو، کہ تمہارا یہ فیصلہ ہے کہ مرنے کے بعد حالت موت میں کافروں کے لیے عذاب نہیں، مومنوں کے لیے راحت نہیں، تو یہ تو تم نے دونوں کو برابر کر دیا کہ ایک کے لیے بھی کچھ نہیں دوسرے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ قرآن کہتا ہے سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون، تم سمجھتے ہو کہ ان کی زندگی نہ زندگی میں یہ برابر ہے، مومن مومن ہے، مشرک مشرک ہے، نہ موت میں یہ برابر ہے، مومن کے لیے راحت ہے اور کافر مشرک کے لیے عذاب ہے۔ ساء ما یحکمون، یہ عقیدہ مت بناؤ کہ موت میں نہ ان کے لیے راحت ہے نہ ان کے لیے عذاب ہے، بس دونوں برابر ہو گئے۔ قرآن مجید اس سے منع کرتا ہے۔ بہرحال یہ سورۃ سبا کی آیتیں آپ دیکھیں، آیت نمبر 51 سے آخر تک یہ آیتیں ہیں، آیت نمبر 54 تک۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ آپ دیکھیں، اِذْ فَزِعُوا، اللہ فرماتا ہے جب یہ گھبرا جائیں گے، جب یہ اللہ کے ملائکہ کو دیکھیں گے، عذاب کو دیکھیں گے، گھبرا جائیں گے۔ فَلَا فَوْتَ، لیکن بچ نہیں سکیں گے، اللہ فرماتا ہے وَأُخِذُوا، اور پکڑ لیا جائے گا ان کو، مِن مَّكَانٍ قَرِيب، قریب سے۔ وَقَالُوا، اور یہ کہیں گے آمَنَّا بِهِ، ہم اس کتاب پر ایمان لے آئے، اب یہ کہیں گے وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب اس نے دور سے یہ ایمان کو کیسے اب پکڑیں گے، حاصل کریں گے؟ یہ ایمان کو اب تناوش ایمان اب نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اب آخرت میں پہنچ گئے، اب وہاں سے یہ چیخ رہے کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں۔ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، لیکن اللہ فرماتا ہے وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب وہ جہاں ایمان ہے، جہاں سے ایمان حاصل ہوتا ہے، وہ جگہ بہت ان سے دور رہ گئی ہے۔ تو کچھ تو اللہ کا خوف کرو، کچھ انصاف کرو۔ جہاں ان کے پکڑنے کا ذکر ہے تو اللہ فرماتا ہے وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، قریب سے ان کو پکڑا جاتا ہے، ملائکہ ان کے قریب ہی ہوتے ہیں، لیکن جب ایمان کا التجا کرتے تو ملائکہ ان کو وہاں پہنچا دیتے آخرت میں۔ اب اللہ فرماتا ہے وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اتنے دور سے اب ایمان تک ان کا ہاتھ کیسے پہنچے گا، وہ تو بہت دور نکل گیا ہے۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے تو یہ کفر کرتے تھے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور اٹکل کے تیر چلاتے تھے بن دیکھے، یہ کوئی یہ تحقیق کر نہیں کرتے تھے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاءٍ مِّن قَبْلُ۔ اب یہ کو قیامت کا ذکر نہیں ہے، بعض دھوکہ دیتے ہیں کہ قیامت کا نہیں، قیامت کا ذکر نہیں ہے، وہاں کوئی ایمان کے لیے نہیں کہے گا، ایمان وہاں کہاں ہوگا۔
پھر یہاں اللہ نے مزید وضاحت کر دی وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور آڑے آ جائے گا جس چیز کو یہ چاہتے ہیں اس چیز کے درمیان اور ان کے درمیان ایک حیل یعنی پردہ آ جائے گا، وہی پردہ ہے جو برزخ کا پردہ ہے۔ اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ ایمان لانا چاہتے ہیں، اس ایمان کے درمیان اور ان کے درمیان پردہ آ جائے گا، کما فعل باشیائہم، جس طرح ان جیسے لوگوں سے کیا گیا ہے من قبل، اس سے پہلے، یعنی اب ان سے کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا گیا کہ دنیا میں کفر و شرک کر رہے تھے، جب اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور برزخ آخرت میں یہ پہنچ گئے تو اب یہ ایمان لانا چاہتے تھے، لیکن ایمان ان کا یہ پھر ان کی یہ التجا قبول نہیں ہوئی اللہ کے بارگاہ کے اندر۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے اب یہ بھی ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن ان کی یہ التجا جو ہے یہ قبول نہیں ہوگی۔ تو بہرحال قرآن مجید کی تو اتنی آیات ہے، اگر اس کو ہم پڑھنا چاہیں گے تو میرے خیال میں تو کم از کم 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، پھر بھی ایک شخص ایمان نہ لائے تو پھر اس شخص کا کیا علاج ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ جہنم اس کا علاج ہے۔ اللہ رب العزت ہی پھر اس کا علاج کرے گا جب ایک انسان اتنا ہٹ درم ہو جائے کہ قرآن کے اتنے آیات بینات کے باوجود وہ انکار کرے کہ بھائی میں تو موت کے بعد قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں مانتا ہوں، اس لیے کہ یہ مردہ ہے۔ بھائی مردہ ہے لیکن قرآن مجید کے آیات تو آپ دیکھیں، اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے انک لا ولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ فاطر کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ تو مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اگر اللہ چاہتا ہے تو اللہ رب العزت مردوں کو سنا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو مردوں کو سنانا، مردوں کو عذاب دینا، مردوں کو راحت دینا، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ زمین سے بھی بات کرتا ہے، وہ آسمان سے بھی بات کرتا ہے، وہ تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی اس قدرت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور عذاب اور راحت کا جو موت کے بعد اور قیامت سے پہلے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ بیان فرماتا ہے فما کان دعواہم، پس نہیں تھی ان کی پکار، ان کی التجائیں، ان کی آوازیں، اس جاءہم بأسنا، جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، الا ان مگر یہ قالو کہتے تھے یہ انا کننا، بے شک ہم ظالمین، ظلم کرنے والے تھے۔ پھر یہ مان لیں گے کہ ہم بھی کافر، مشرک اور ظالم تھے، لیکن پھر ان کا یہ ماننا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔